بسم الله الرحمن الرحيم. عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. میں اس جامعہ کے تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی اور اس جامعہ کے اساتذہ اکرام اور جملہ معاونین اور تمام طلبہ، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. وہی بات کہ علماء اکرام کی موجودگی میں مجھ طالب علم کا گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کے اور بقول حضرت کے آداب کے بھی خلاف ہے. مشکور ہوں میں انتظامیہ کا کہ وہ ہر سال اس خوبصورت محفل اور مجلس میں مجھے شرکت کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیغام قرآن کے حوالے سے مجلس کا اہتمام ہے، انعقاد ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ جب انسان اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. چونکہ یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس قرآن مجید کی تلاوت میں جلدی فرما رہے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس کی تلاوت میں جلدی نہ کیجیے. یہ پیغمبر کا ذوق اور شوق تھا کہ آپ اس قرآن مجید کے الفاظ، کلمات، حروف اور جتنے بھی جملے ہیں، حروف ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ قرآن کو مزید محبت، مزید پیار اور لگن سے اس کی تلاوت کیجیے. حفاظت ہم نے کرنی. قرآن مجید کے ادائیگی اور اس کی تلاوت، یہ قرآن مجید کا حق ہے. بہت سارے حقوق ہیں اس قرآن کے، اور قرآن مجید کے حقوق میں ایک حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. اور انہی حقوق کے اندر اس کی تلاوت میں یہ بھی اللہ کے قرآن کا حق ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی، قرآن مجید کے مخارج کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے. اس کے مخارج کا خیال رکھے. اور قرآن مجید چونکہ عربی میں ہے تو عربی لہجے میں اس قرآن کو پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. چونکہ ہمارا تعلق مختلف زبانوں سے ہے، مختلف علاقوں سے ہے، تو ہم اپنے علاقے کی تہذیب کو اور اپنے وہاں کے تمدن کو اور وہاں کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت بھی اپنے اپنے علاقائی لب و لہجوں میں اس کی تلاوت کرتے. قرآن مجید کو عربی لہجے میں پڑھیں، خوبصورت انداز میں. اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا.
اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قرآن کو پڑھتے تھے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اللہ کو میری ساری ادائیں پسند ہے، لیکن اللہ میری اس ادا کو کہ جس وقت میں محمد علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں اللہ غور سے سنتا ہے، بڑی توجہ سے سنتا ہے. بڑی توجہ سے اللہ تعالی میری تلاوت کو اس وقت سنتا ہے کہ جب میں اللہ کے کلام کی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت لہجے میں اور خوبصورت آواز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر قرآن پڑھتے تھے دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں. اللہ کے محبوب حضر میں قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کائنات کے امام سفر میں قرآن پڑھتے تھے. رات کی تاریکیوں میں اپنے مصلے کو چھوڑتے، اپنے بستر کو چھوڑتے اور اپنے مصلے پر آ جایا کرتے تھے. آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے جسم سوج جایا کرتے تھے، آپ کا جسم سوج جایا کرتا تھا، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. دیکھنے والوں کو ترس آتا آپ کے رکوع، آپ کے سجود اور آپ کے قیام کو دیکھ کر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اجعلتنی للہ ندا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا جواب یہ ہوتا تھا اللہ اکبر، کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کی مجھ پر اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اتنا احسان ہے کہ رب العزت کا میں کیا اب بھی شکر ادا نہیں کروں گا؟ افلا اکون عبدا شکورا. یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حد کر دی، ساری حدوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کراس کر دیا. اللہ کو راضی کرنے میں کوئی اللہ کے محبوب نے کسر نہیں چھوڑی. یعنی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے ان اوقات میں کہ جو فراغت کے اوقات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ دیکھیں، ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فراغت کے اوقات مجھے اور آپ کو ملیں گے ہی نہیں. ہر موقع پر اللہ کے نبی کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم میں، تعلم میں، تربیت میں، جہادی مہم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام رفاہی کاموں میں، لوگوں کی معاونت اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کی نصرت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہا کر دی. لیکن اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی زندگی میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کام ایک طرف تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے. لیکن جب قرآن سے محبت اور آپ کا ذوق دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر نے ساری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی ہے. ایک ایک رات میں کئی سپارے محبوب علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے. صحابی رسول ہے وہ کہتا ہے محبوب نے سورہ بقرہ پڑھ دی، وہی رات ہے، وہی قیام ہے، اس کے اندر محبوب نے سورہ نساء پڑھ دی. وہی رات ہے، وہی قیام ہے، سورہ آل عمران کی تکمیل ہو گئی. وہ صحابی کہتا ہے میں تھک گیا اور یہ کہتا تھا، سوچتا تھا کہ شاید اب تلاوت کا اختتام ہوگا، رکعتیں مکمل ہوگی. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت اللہ اکبر اختتام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، ایک ثلث رات گزر گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو قیام کروا رہے، قرآن پڑھ رہے. دوسری رات آدھی گزر جاتی ہے، اللہ کے محبوب قرآن پر قرآن پڑھتے جا رہے. تیسری رات قیام کے لیے آئے، اتنا لمبا قیام ہے، اتنی لمبی تلاوت ہے، اتنا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب کہ صحابہ کرام کہتے سحری کا وقت ہو گیا، ہمیں ڈرتا کہ اللہ اکبر کہیں ہماری سحریاں ہی نہ نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ آج ہمیں بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے. اتنا قرآن پڑھتے اور پڑھتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، اور اتنا رقت آموز انداز ہوتا تھا کائنات کے امام علیہ السلام کا. اللہ کہتے ہیں نا ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں، اس قرآن سے انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کہ جو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اور ان کی زندگیوں میں جستجو ہوا کرتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام علیہ السلام قرآن پڑھتے اور اتنا مؤثر انداز ہوتا کائنات کے امام علیہ السلام کا کہ مسلمان بھی اللہ اکبر اس کی تاثیر
حاصل کرتے تھے، غیر مسلم بھی اللہ اکبر اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی تلاوت کو سن کے جو ہے قرآن کو، دین کو، اللہ کی شریعت کو اور کائنات کے امام کی سیرت کو یعنی حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ سورہ نجم کی اللہ کے رسول نے تلاوت کی، مسلمان بھی سن رہے ہیں، مشرکین کی بھی ایک جماعت ہے، جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، جو اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام سے تلاوت سن رہے اور پیغمبر سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا پر اثر انداز تھا اللہ کے نبی کی تلاوت کا، اور کتنی یکسوئی کے ساتھ کائنات کے امام تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے گئے، سننے والوں میں انسان بھی گئے اور سننے والوں میں جنات بھی گئے، انسانوں میں مسلمان بھی اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور مشرکین کی بھی ایک جماعت اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب جب سورہ نجم کے اختتام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ اکبر سجدہ تلاوت آتی گئے، محبوب علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کائنات کے امام اکیلے سجدے میں جانے والے نہیں۔ اللہ اکبر کائنات کے امام علیہ السلام سے جو قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے تھے ان سارے کے سارے بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا، مشرکین بھی سجدے میں اپنے سروں کو لے جاتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ کے نبی کی آیتیں سن کے اور آپ کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھ کر انسان اور جنات سب کے سب سجدے میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی قرآن سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، اس لیے کہ یہ اس لہجے میں پڑھتے ہیں جس لہجے میں اللہ نے اس قرآن کو آسمانوں سے زمین پر اتارا ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام خود حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر کہتے ہیں اقرأ علیہ، اے عبداللہ میں تجھے کہتا ہوں کہ مجھے قرآن سنا، میں تجھ سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ پیغمبر نے قرآن پڑھا بھی ہے اور اللہ اکبر قرآن لوگوں سے سنا بھی ہے۔ دونوں یہ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی سنت ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھیے، اور اگر جب تک میں اور آپ اس قرآن مجید کو پڑھنا نہ سیکھ سکے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اور آپ نے ان لوگوں سے قرآن پڑھنا ہے، ان لوگوں سے قرآن سیکھنا ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کا ملک عطا فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جہاں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کے ایک صحن میں کنارے میں جو ہے اللہ کے محبوب نے مدرسے کا بھی قیام کیا کہ جہاں صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ آنے والے تمام مہمان مہاجرین ہو یا مہاجرین کے علاوہ کوئی اور نیا مسلم ہو محبوب کی خدمت میں آتا کلمہ پڑھتا، انصار میں سے اللہ کے رسول ذمہ داریاں لگا دیا کرتے تھے کہ ہر نئے آنے والے کو جو تم نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے سیکھا ہے تم نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھانا ہے سکھانا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی آوازیں گونج رہی ہے،
قرآن مجید کی تلاوت سے مسجد نبوی گونج جاتی ہے، اور بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے میرے صحابہ مسجد میں دیگر عبادت کرنے والے بھی ہیں، تم قرآن پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو، زیادہ زور سے اس لیے نہیں پڑھو کہ دیگر بھی لوگ مسجد کے اندر عبادت کے لیے آئے ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام کے صحابی، اللہ اکبر، جب بھی کوئی محفلیں ہوتی، کوئی مجلس ہوتی، اس محفل کا تعلق بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن صحابہ کرام اپنی ان محفلوں کو قیمتی بنانے کے لیے ان دنیاوی محفلوں کے اندر بھی ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی بہت سی باتیں ہو گئی، آؤ ذرا اب اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن سناؤ، قرآن مجھ سے سنو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں اللہ اکبر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو اتنی محبت تھی قرآن مجید سے، اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے اللہ اکبر ان کا ذوق اور شوق دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا ہم میں اگر کوئی قرآن دوست ہے تو یہ عباد بن بشر ہے، اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی، اور ان کے ہمراہ جو ہے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مدینہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کری، اور یہ دونوں جو ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ کے پاس اور حضرت اسید بن حضیر کے پاس چلے گئے، ہم تمہیں کچھ پیغام دینے کے لیے آئے گئے۔ یہ دونوں صحابی اللہ اکبر کہتے گئے ہم اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آئے گئے۔ وہ کہتے ہم تم سے قرآن نہیں سنیں گے، تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر کون ہے کہنے والے؟ سعد بن معاذ ہیں، اسید بن حضیر ہے۔ وہ کہتے اگر تم نے ہمارے سامنے کوئی بات کری دین کی یا اللہ کے کلام کے حوالے سے ہم تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ دونوں کہتے سنو تو صحیح، اگر بات اچھی لگے مان لینا، اچھی نہ لگے ہم یہاں سے تمہارے حکم کے مطابق چلے جائیں گے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر رب العالمین نے ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کے بدولت اور قرآن سننے کے بدولت وہ مقام رب العزت نے عطا فرمایا۔ مصعب بن عمیر کو اللہ اکبر اللہ نے کیا مقام دیا، بڑے دولت مند ماں کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کرتے ہیں، مد مقابل سگا بھائی اللہ اکبر مسلمانوں کی قید میں آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ مصعب بن عمیر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بڑی دولت مند ماں کا بیٹا ہے، حالانکہ اسی ماں کے یہ بھی بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ اکبر جتنا دولت کا مطالبہ کریں گے اس کی ماں سے اس کی ماں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، کوئی نرمی کا مظاہرہ نہیں کریے گا، یہ محبت ہے ان کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی، دین کی۔ اور اسید بن حضیر جن کو اللہ اکبر انہوں نے دعوت دی تھی، اللہ کے دین کو پہنچایا تھا، ان کا کتنا عظیم مقام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام ملتا ہے کہ جب وہ سورہ بقرہ کی رات کی تاریکیوں میں تلاوت کرتے ہیں تو آسمان سے ان کی تلاوت کو سننے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے اس وقت کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا